الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بیس ٹوڈے میں بھلی کار مایا شوکت زرداری ناظرین اڈ ایک بار بیر اساں ڳالھائنداسیں ریفارم جی ایس ٹی تے جان جی کوشش کنداسیں تو خاص طور تے پاکستان جی وڈے میں وڈی جگہ بزنس کمیونٹی ہے کراچی جی وہ ان کے کی ڈسیں کراچی چیمبر جائن تے کیڑا تحفظات ہیں ان حوالے سے ڳالھائڻ جے لاءِ ॾिसां کہ اسٹوڈیو میں جوائن کیو طلعت محمود صاحب جی کے سینئر نائب صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جا. طلعت صاحب آپ کو ویلکم کہوں گا اپنے پروگرام میں. کیا مسئلہ ہے سر کیونکہ ٹیکسز آپ لوگ دیتے ہیں انکم ٹیکس آپ دیتے ہیں ریفارم جی ایس ٹی آپ کلیکٹ کر کے آلریڈی دیتے تو اس بل کی یا اس اصلاحاتی بل کی جس کو حکومت کہتی ہے کہ یہ اصلاحاتی بل ہے اس کی اتنی پرزور کیوں مذمت ہو رہی ہے آپ کی طرف سے؟ جوہر صاحب میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی نشاندہی کروں گا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم تو یہ ٹیکسز کم کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو جہاں کمی کی جائے وہاں کبھی آپ نے احتجاج دیکھا ہے؟ تو یہ کمی نہیں ہے. بہرحال یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل ایسی چیزوں کے اوپر آ جائے گا پھیل جائے گا جس کے ساتھ پبلک انریسٹ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وی ریپرزینٹ 17,000 ممبرز کراچی چیمبر کے 17,000 ممبر جو ڈفرینٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمارا کہنا شروع دن سے یہ تھا کہ ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمیں بٹھایا جائے ہماری بات کو سنا جائے اور اس پر اگر عمل درآمد کرنے میں کوئی چیز ہے تو ہم گورنمنٹ بھی اپنا پوائنٹ ہمیں دے. ہم تو ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں تاجروں کے اور حکومت کے درمیان. حکومت کو بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں ریگولیٹ بھی حکومت کر رہی ہوتی ہے حکومت پاکستان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اب صرف میں فائنانس منسٹر کی طرف آپ کی نشاندہی کروں مجھے تو لگتا ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. مطلب ایک بہت بڑا چیمبر پاکستان کا پریمیئر چیمبر جس کی 17,000 کی تعداد ہے جو دنیا میں 8ویں نمبر پر اس وقت آتا ہے. اگر اس کے بلانے پر وزیر خزانہ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ نہ خود بلایا انہوں نے ملنے کے لیے نہ وہ ہمارے ہاں ملنے کے لیے ابھی تک آئے. آپ شوکت ترین صاحب بھی اسی حکومت کے وزیر خزانہ تھے. آپ دیکھیں ہم نے جب ان کو بلایا وہ پہلی فرصت میں ہمارے پاس آئے بہت مرتبہ آئے اور ہمیں اپنے پاس بلایا مختلف تقاریب میں ہماری بات سنتے تھے اور اس پر ہم نے دیکھتے تھے کہ کچھ عمل ہمیں نظر آتا تھا. یہاں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف ورلڈ بینک کے کسی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اسکرین پر وہ ہے ہی نہیں. کراچی چیمبر کے بار بار بلانے پر بھی اگر وزیر خزانہ تشریف نہیں لائیں گے تو مجھے بتائیے کہ مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ جو پیپلز پارٹی کے رہنما آپ کے یہاں آتے رہتے ہیں ہم بھی وہاں موجود ہوتے ہیں وہاں پہ کہا گیا ہے کہ جی مشاورت ہوگی اور یہ مشاورت کی بات پچھلے 6 مہینے سے تو میں سن رہا ہوں اور اس سے بھی پہلے سے سن رہا ہوں جب یہ بجٹ سے پہلے ویٹ کی بات ہوئی تھی. تو آخر کیا ریزن ہے؟ دیکھیں مشاورت کے لیے ایسا نہ ہو کہ بل پہلے پاس ہو جائے اور مشاورت بعد میں ہو. ایسا تو دیکھیں چیز کی یہ دیکھیں کہ اس وقت ضرورت کس بات. بل تو ہونا ہے نا وہ پروسیس میں آ گیا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہونا میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. نہیں میں نے کہا حکومت کی تو یہ کوشش ہے نا کہ بل پاس ہونا ہے. حکومت نے اگر نمائندگی کرنی ہے پورے عوام کی تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کی خواہشات کیا ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت ٹیکسز کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں 2-3 طریقے ہیں جن سے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم سے مشاورت کی جاتی تو آبویسلی ہم وہ چیز تو ان کو بتاتے ہیں نا کہ یہ ٹیکسز وہ یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت وہ شارٹ فال ہے ہم کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ بتاتے. مثال کے طور پر بجلی کے بل پر اس وقت 100 روپے لیا جا رہا ہے ایک چھوٹے دکاندار سے ہم اسے بڑھوا دیتے ہم ان کو بھی ٹیبل پہ بٹھا دیں دیکھیں کام کرنا ہے. بٹ اگر آپ ایک کہیں گے کہ ایک دکاندار چھوٹا دکاندار جس کی پاس 2 آدمی کام کرنے کے ہیں وہ ایک 8,000 روپے کا آدمی اور رکھ لے صرف اس کام کے لیے جو وہ ذائچے ڈالے تو دیکھیں اس کے بعد 2 طریقے ہیں. ایک کہ وہ شٹر بند کر کے احتجاج کرنے کے لیے سڑک پر آ جائے یا وہ اپنا کاروبار بند کر کے اور اپنے گھر چلا جائے. لاکھوں کی تعداد میں یہ چھوٹے دکاندار چھوٹے تاجر ہیں. اچھا چھوٹے تاجروں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس وقت اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی بات کر دیتے ہیں کہ کراچی چیمبر کا موقف کچھ اور ہے. کراچی چیمبر نے ڈے 1 سے RGST کے اس بل کو مسترد کیا ہے اور میں اس چیز کو بار بار ہر پلیٹ فارم پہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہماری مشاورت شامل نہیں ہے. ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہماری مشاورت نہیں لی گئی اور اگر نہ لی گئی تو جو پبلک انریسٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ پبلک انریسٹ اور بڑھ جائے گا. صحیح. اچھا طلعت بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ ڈے 1 سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور یقیناً میڈیا کے تھرو بھی آپ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے. فیڈریشن چیمبر نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ جی وزیر خزانہ فی الفور صنعت کاروں سے اور جو تاجر حضرات ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں ان کی بھی بات نہیں سنی جا رہی اور ان لوگوں کیا بزنس کمیونٹی نے ایک کمبائنڈ فیڈریشن چیمبر ہو یا کراچی چیمبر ہو کیا لاہ عمل کمبائنڈ طے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے چیزیں منظور ہو جاتی ہیں پھر ان کے خلاف لوگ سڑکوں پہ. دیکھیں میں آپ کو ایک سب سے پہلی تو یہ بات بتاؤں کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ FPCCI کوئی الگ چیز ہے. FPCCI ہماری ایک ایپیکس باڈی ہے. وی آلویز ریسپیکٹ دیم یہ بات نہیں ہے لیکن ان کا رول کچھ اور ہے ہمارا رول کچھ اور ہے. ہم کراچی شہر کی نمائندگی کرتے ہیں وہ پورے پاکستان کی نمائندگی. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹوٹل پاکستان کے چیمبرز یا ایسوسیشنز
فیڈریشن کو بتا رہی ہیں انہوں نے وہی بات کرنی ہے. پورے پاکستان میں اسے اکثر مسترد کیا گیا. دیکھیں پرابلم کیا ہے, ہماری 70% عوام جو ہے وہ کیا کما رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک ہی بات کہیں گے کہ جو ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو براڈ کیا جائے. انسٹیڈ آف دیٹ یہ کرتے کیا ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہیں کو برڈن کیا جاتا ہے. اب دیکھیں جو آدمی, ہم نے جس طرح پچھلے سالوں میں حکومت نے کوشش کی, ہم نے ان کے ساتھ مل کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے, تو انہی سے سوال جواب ہو رہا, اور جنہوں نے نہیں داخل کیے تھے وہ ہنس رہے ہیں آج بھی بیٹھ کر. حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ مسائل حل کیسے ہونے, اور یہ ایپیکس, یہ جو ٹریڈ باڈیز ہوتی ہیں آخر ان کا کام کیا ہے. طلب ہے مجھے یہ بتائیں کہ جی ایس ٹی کے ذریعے اصلاحات لانا ضروری ہے پاکستان میں ریونیو جنریشن کو بڑھانے کے لیے, یا پھر کچھ اور متبادل راستے دیکھنے چاہیے حکومت کو, اور وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر ملک کے مختلف مسائل ہوتے ہیں. اس وقت ہمارا ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے, ہماری پہلی فوقیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان مسائل کی طرف جائیں, انہیں حل کرنے کی کوشش کریں, اور عوام کو گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر وہ چیزیں دیں جس کی ضرورت ہے. اس وقت آپ بات کرتے ہیں ویسٹ کی, آپ وہ پلانز لے کر آ رہے ہیں جو ویسٹ میں ہیں, جہاں لٹریسی ریٹ 100% ہے. آپ اپنے یہاں دیکھیں ہمارے یہاں غربت کا کیا حال ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم ریٹ کم کر رہے ہیں, 17 بھی ہے, 21 بھی ہے, 20 بھی ہے, ہم اس کو فلیٹ ریٹ کر کے 15 کر رہے ہیں. ارے ہمیں نہیں چاہیے کم کرنا, جو ہے ابھی اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے. اچھا یہ تو بتائیں نا اس میں کیا سائنس ہے, یہ جو کہتے ہیں 15% ہم کر دیں گے. سر یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ یہ ان شعبوں پر یہ چیز لانا چاہ رہے ہیں جہاں پر پریکٹیکلی اس کا نفاذ ممکن ہی نہیں ہے. میں آج آپ کو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, آپ اس کے ریکارڈ کر لیجئے, اگر یہ کسی وجہ سے بھی پاس ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی سے, اس کی امپلیمنٹیشن ناممکن ہے. ایک دور میں حکومت نے فوجی دور میں بتا رہا ہوں کہ فوج کے سروے ہوا, زبردستی لوگوں سے پوچھا گیا, مجھے بتائیں کہاں ہو اس کی امپلیمنٹیشن. اٹ از ناٹ پاسبل. دیکھیں ٹل دا مومنٹ آہستہ آج کل چنے اور پان بکتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ فائدہ کیا ہوا, اتنی بڑی ایکسرسائز, اس پر اتنا بڑا پاکستان کا پیسہ لگ جانا. آپ اس وقت دیکھیں کہ اگر ہم حالات اچھے نہ کر پائے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو پہلے ہی بہت خراب ہے اور ورس کر دیا, تو حالات تو پھر ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جائیں گے. ہمارا آپ کو میں ابھی صرف اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کی بات پچھلے کوارٹر کی بتا دوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں حکومت پاکستان نے جتنا پیسہ اس دفعہ اٹھایا ہے آج تک اتنا پیسہ نہیں اٹھایا گیا. صرف 1 جولائی 2010 سے لے کے 24 سپٹمبر 2010 تک یہ 220 ملین اٹھا چکے ہیں. 220 بلین کا کیا مطلب ہے؟ آخر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. معیشت کا پہیہ دیکھیں, جتنی بھی صنعتیں ہیں بغیر بینکس کے سرمایے کے وہ نہیں چل پاتی. بینکس انکلائنڈ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کی سیکورٹیز کی طرف جا رہے ہیں. صنعتوں میں پہلے ہی بہت زیادہ پرابلمز چل رہے ہیں. اور میں نے ابھی ایک سروے کیا تھا پچھلے دنوں میں, ہم بیٹھ کے اپنے ریسرچ سیل میں دیکھ رہے تھے. پچھلے 3 سال میں آپ کو بتاؤں کہ 26 یونٹ ہر ماہ بند ہو رہے ہیں آلریڈی جو پرابلم میں ہے, اور میں نے اس کی ایوریج نکالی تو 1 یونٹ 500 آدمی. یہ کسی اسپیسیفک سیکٹر کا یا سارے؟ میں آپ کو کراچی کی انڈسٹریز کا بتا رہا ہوں کہ تقریباً روزانہ ایک انڈسٹری بند ہو رہی ہے پچھلے 3 سال سے. اب اور حالات خراب ہو رہے ہیں اور نئی چیزیں آ رہی ہیں. الیکٹریسٹی کی دیکھیں انرجی کرائسس ہمارے یہاں موجود ہے. آپ نے ابھی جو رینٹل پاورز لیا ہے, آپ بتائیں کہ وہ کتنے روپے پر یونٹ ان سے آپ لے رہے ہیں. گورنمنٹ کب تک سبسڈی دے گی؟ لیکن حالات یہ ہیں, ہم ہائیڈل جنریشن کر سکتے تھے, ہم نے وہ نہیں کی. جہاں ہمارے پاس کول, ہم 5ویں نمبر پر دنیا میں آتے ہیں, آخر ہم نے وہاں کیوں نہیں سرمایہ کاری کی؟ آج بھی حکومت کو یہ چاہیے کہ جنگی بنیادوں پر ان چیزوں پر عمل کرے جس سے ہماری معیشت کا پہیہ چل پائے, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. محمود مجھے یہ بتائیں کہ حکومت ایک دعویٰ یہ بھی کرتی ہے, یقیناً ہمارے عوام بھی تو بڑے بھولے ہیں نا, ان کو بتا دیا جاتا ہے جی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اور اس کے پیچھے کیا راز ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو اپنی بزنس کمیونٹی کے اسٹیک پہ حکومت جس طرح پورا کرنا چاہ رہی ہے وہ حکومت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر کوئی بھی کسی بھی ملک کی آپ مثال اٹھا لیں, ٹیکسز بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں, وی آر ناٹ اگینسٹ دیٹ. لیکن پوائنٹ یہ, ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ٹرسٹ کی لیکنگ ہے. ہمارے جتنے بھی ٹیکس پیئرز ہیں انہیں یہ خدشہ ہے کہ جو وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ چوری ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو صرف میں ایف بی آر کے بہت سارے ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں ٹیکس چوری کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. اس وقت ان حالات میں ضرور ٹیکس بڑھنا چاہیے, لیکن اس کا طریقہ کار جو یہ کہہ رہے ہیں RGST کے طریقے سے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آپ ان لاکھوں لوگوں کو جو RGST میں جس رجیم میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ ناممکنات میں سے ایک ہے.
مطلب میں چونکہ خود چھوٹے تاجروں میں رہتا ہوں، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کو دیکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ ناممکن ہے. آپ ان پر ایک ایسا بٹن دے کے 7-8 ہزار روپے آپ اس کو بولتے ہیں ایک آدمی اور رکھ لے، اور اگر اس سے کوئی پورے مہینے میں ذائچہ ڈالنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی پینلٹی الگ، یا تو وہ رشوت دے اور یا وہ اپنا کاروبار بند کر دے. بہت آسان طریقہ تھا. اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے ہم چونکہ نمائندہ ہیں ان کے، اس چیز کو وہ اپنے ذہن میں رکھتے، ہمیں بٹھا لیتے. آج بھی وزیر خزانہ صاحب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ لیٹس ہیو اے میٹنگ. صحیح. وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آٹومیشن سے ڈرتے ہیں، شاید اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ یہ بل پاس ہو دنیا جائے. میں کسی بھی ملک میں آپ کو صرف جاپان کی مثال دوں، میں 8 سال وہاں رہا ہوں، کہ جس وقت وہاں سیل ٹیکس شوئزے کہتے ہیں اسے جاپنیز لینگویج میں، جب وہاں وہ شروع ہوا تو اٹ اسٹارٹ وتھ 3%. اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں ایک بہت ترقی یافتہ ملک کی، ٹرین کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. آج بھی وہ 5% پہ آگے رک گئے. پہلی بات جو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ 15% سے سٹارٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ سٹارٹ ہی 1-2% سے ہوتا، لوگ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جاتے، اس کے بعد اس کو نفاذ کرتے. دوسری بات، آپ اب کہتے ہیں کہ اس کا چلنے کا طریقہ، دیکھیں چلنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو گورنمنٹ کم کرے. آپ کتنے دن ہو گئے آپ کو سنتے ہوئے کہ ہم وزارتیں کم کر لیں گے؟ کہاں گئی وہ وزارتیں؟ وہ آج کی آج وہیں کھڑی ہیں. ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے حکومت کو سب سے پہلے خود آگے آنا ہوگا. جب ایک آدمی خزانے پر بیٹھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مسائل ہیں تو وہ کیوں یہ نہیں کر پا؟ کیا بزنس کمیونٹی اس غیر آئینی بل کو جو کہ جی ایس ٹی لگانا اور کلیکٹ کرنا صوبوں کا حق ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، کیا بزنس کمیٹی اس کو پھر جب اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کسی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتی ہے، یا پھر صرف وہی مزاحمت؟ سارے دروازے کھلے ہوں گے، لیکن میں ان چیزوں کی طرف، اس لیے میں جو پبلک انریسٹ دیکھ رہا ہوں شوکت صاحب، اس کی طرف نشاندہی بہت ضروری ہے. حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کاغذوں پر جب ایک چیز ترتیب دی جاتی ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی پر جب وہی چیز نفاذ کے لیے آئے گی، اور کیا وہ نفاذ اس کا ممکن ہے یا نہیں. مثال کے طور پر آج آپ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو 2 لاکھ روپے ٹیکس دینا ہوگا، ارریسپیکٹو وہ کماتا ہے یا نہیں کماتا، تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو ناممکن ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر یہ ریٹیل کے اوپر جس طرح نفاذ کرنے جا رہے ہیں اس کا نفاذ ناممکن ہوگا. دوسری ایک چیز، بریک لے لیں، بریک کے بعد اگر ہم اس کو پھر کنٹینیو کر لیں گے. ناظرین، پروگرام ٹائم شارٹ بریک جو بریک ہم پوئے اصل بنی گال بول کے جاری رکھنا سی ڈسندر ہو سر پروگرام.